السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خبر تو آپ کو مل ہی چکی ہوگی نا کہ کس طریقے سے پنجاب میں اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں اس قدر سیلاب اور اس قدر بارش ہو رہی ہے کہ اب تک تقریباً ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ صرف پاکستان کے ایک علاقے سے، ایک بستی اور ایک محلے سے 400 لوگوں کی جان گئی ہے، جن کی اجتماعی نماز جنازہ لوگ ادا کر چکے ہیں۔ بنیر، پنجاب، پشاور، کشمیر، سوات، ہر علاقے میں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی جانیں جا چکی ہے اور تقریباً کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ بے زبان جانور اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں جو اس وقت مسلمان اور عام لوگ اس کو جو فیس کر رہے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کو بیان فرمایا تھا؟ کیا حدیث میں اس طریقے کے الفاظ موجود ہیں کہ اس طریقے سے عذاب مسلمانوں پر اور عام لوگوں پر آئیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس چیز کو ذکر فرما دیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے سیلاب اور اس طریقے کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ ان گناہوں میں ملوث ہیں تو ضرور بے ضرور اس سے توبہ کریں، اور اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس گناہ سے بچ سکیں اور اس گناہ سے توبہ کر سکیں، اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل سکے۔ اور یہ جاننا بے حد ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر ہم انسانوں تک نہیں بلکہ جانور، بے زبان جانوروں تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لاکھوں جانوروں کی جان جا چکی کہ لاکھوں جانوروں کی جانیں جا چکی ہے اور لاکھوں جانوروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ خدا را آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس گناہ سے بچ سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس طریقے کے عذاب عام لوگوں پر اور مسلمانوں پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا، کہ جب مال غنیمت کو لوگ اپنا حقیقی مال اور اپنا باپ کا مال سمجھنے لگ جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والامانۃ مغرما، کہ جب کسی انسان کے پاس لوگ بطور امانت کوئی چیز یا کوئی رقم رکھیں تو وہ اس میں خیانت کریں اور اس کو اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کرنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ہونے لگے تو پھر اس طریقے کے عذاب عام لوگوں پر اور مسلمانوں پر آئیں گے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عام مسلمان اس چیز پر ملوث ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگ عبادت میں حیلے اور بہانے تلاش کرنے لگیں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو یوں کہنا کہ مجھے فلاں کام میں ہے جانا ہے، اذان ہوئے تو اذان کے وقت بازار کی طرف چلے جانا، یا یہ کہنا کہ میرا کپڑا ناپاک ہے، وقت نہیں ملتا۔ طرح طرح کے بہانے اور حیلے جب لوگ تلاش کرنے لگے تو آپ نے فرمایا والزکات مغرما، کہ جب زکوٰۃ کو دینے کی باری آوے، کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ والزکات مغرما، کہ زکوٰۃ یا تم بالکلیہ طور پر نہ دے، یا دے تو رہے ہیں لیکن بوجھ محسوس کر یا تاوان سمجھ کر زکوٰۃ کو دینے لگے۔ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وتعلم لغیر الدین، کہ علم کو لوگ سیکھیں گے دنیا کے لیے، دین کے لیے علم لوگ نہیں سیکھیں گے۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمی اور تعلقی، کہ اطاع الرجل امرأتہ، کہ آدمی جو ہے اپنی بیوی کا غلام بن جاوے گا، بیوی کی فرما بردار بن جاوے گا، وعق امہ، اور حال یہ کہ وہ اپنی ماں کا نافرمان بنے گا، اپنی ماں کا دل توڑے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے پہ اتر جائے گا، وہ ادنا صدیقہ، اور اپنے دوست کو قریب کر لے گا، اپنے دوست کو قریبی سمجھے گا، وہ اقصی اباہ، اور اپنے باپ کو جس کے وجہ سے وہ اس دنیا میں آیا اس کو دور کر دے گا اور اس کو اپنے سے الگ رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بیان فرما چکے ہیں، اور یہ آج ہمارے زمانے میں ہو بہو وہی سیم ٹو سیم وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے محاسبہ کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی ماں کی کس طریقے سے نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے کس طریقے سے غلام ہو چکے ہیں، اپنے باپ کو اپنے سے الگ رکھ رہے ہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے، اور اپنے دوست کو اپنے باپ سے زیادہ قریب کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ہمارے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا شعائر اللہ کی توہین ہوگی، یعنی شاعر اللہ کی جب توہین ہونے لگے، اذان کی توہین ہونے لگے، نماز کی توہین ہونے لگے، آپ نے فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد، کہ مسجدوں میں لوگ کھلم کھلا شور مچانے لگ جائیں۔ آج ہماری مسجدوں کا حال آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو ہم عین وقت پر مسجد پہنچتے ہی نہیں، یا اگر پہنچتے بھی ہیں تو ہم اپنی مسجد کو بازار سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ شور مچانے لگ جائے مسجدوں میں تو پھر اللہ کے عذاب تو آئیں گے ہی۔ عہدوں میں بے دینی، مناصب میں بے دینی، یعنی عہدہ ایسے لوگوں کو دے دیا جائے گا جس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ وساد القبیلۃ فاسقون، کہ قوم کی سرداری وہ انسان کرے گا جو سب سے بڑا فاسق ہے۔ آگے فرمایا وکانا زعیم القوم ارذلہم، کہ قوم کا سب سے ذلیل ترین انسان جو ہوگا وہ قوم کی رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے صدر اور سیکریٹری اور ہمارے جو رہبر بنے ہوئے ہیں ان کا دین سے کتنا تعلق ہے اور وہ کس لیول کے انسان ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، کہ آدمی کا جب عزت کی جانے لگے اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ آج جب وہ چلا جائے تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے لگے، تو اس کی عزت کی جائے گی کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ آگے آپ نے جو فرمایا وہ ضرور سنیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک وائرس پورے سماج کو اپنے چپیٹ میں بہت تیزی کے ساتھ لے لیتا ہے، یہ چیز جو آپ نے فرمائی 14.5 سال پہلے وہ آج ہو بہو وہی چیز ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے حیائی، بے شرمی اور عریانیت، ننگا پن لڑکیوں میں، عورتوں میں، مردوں میں آ جاوے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ظہرت القینات والمغازف او کما قال، کہ گانے والیاں، بجانے والیاں، ناچنے والیوں کا رواج پڑ جاوے، بے حیائی عام ہو جاوے، مسلم لڑکیاں چند لائکس اور کمنٹ بٹورنے کے لیے اپنے جسم کو دکھانے لگ جاویں۔ جب لڑکیوں میں اس طریقے کی بے حیائی یا بے شرمی عام ہو جانے لگے، آگے آپ نے کیا فرمایا وشربت الخمر، کہ لوگ شراب کھلے طور پر کھلے عام پینے لگے، تو گویا کہ شراب کی حرمت باقی ہے ہی نہیں، گویا کہ شراب جو حرام تھا پہلے وہ حلال ہو چکا، اس طریقے سے لوگ شراب کو پینے لگے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شراب کے عادی ہو چکے ہیں، شرابوں کے نام بدل کر لوگ پینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عن قریب آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے بارے میں کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی جائے گی۔ تو شراب کھلے طور پر جب پی جانے لگے، آخری چیز آپ نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلِهَا، کہ اس امت کے آخری لوگ، بعد کے لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کو طعن و تشنیع کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان پر گالی گلوچ کے ساتھ ان کو یاد کریں۔ یہ سارے گناہ آپ نے گنوا کر جو ارشاد فرمایا نا وہ ضرور سنیں۔ آپ نے یہ سارے گناہ پہلے گنوائے کہ جب شراب پی جانے لگے، جب بے حیائی عام ہو جاوے، جب لڑکیاں اپنے جسم کو دکھانے لگ جائیں، جب لوگ بیوی کے غلام اور اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جاوے، جب گانے بجانے والوں کا عام ہو جاوے، تو یہ سارے گناہ آپ نے گنوائے۔ اس کے بعد آپ نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، تو اس وقت انتظار کرو رِيحًا حَمْرَاء، سرخ آندھی چلنے کا، طوفان چلنے کا، سیلاب آنے کا۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب میں سیلاب آئے، تقریباً ہزاروں لوگوں کی جانیں جا چکی ہے اور کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، بے زبان جانوروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ ایسا منظر کہ اس سے پہلے کوئی انسان ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اتنا خطرناک عذاب اور اتنا خطرناک سیلاب اب تک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ آگے آپ نے فرمایا وَزَلْزَلَةً، پھر زلزلہ آنے کا انتظار کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے، افغانستان میں جو زلزلہ آیا تقریباً 1600 لوگوں کی جانیں جا چکی ہے اور 6 سے 7 ہزار لوگ اب تک گھائل ہو چکے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا پھر انتظار کرو، یعنی زمین ان کو اپنے اندر دبوچ لے گی۔ آگے آپ نے فرمایا کہ وَمَسْخًا، یا پھر ان کی صورتیں بگاڑ دی جائے گی، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذَفًا، اور انتظار کرو کہ اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کرے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں کس قدر سے اولے برسے تھے، اللہ نے پتھروں کے شکل میں آسمان سے عذاب بھیجا تھا، جس میں لوگوں کو کافی مالی نقصان ہوا۔ آگے آپ نے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ہار لیا جاوے، ایک موتیوں کا ہار لیا جاوے اور ہار کی رسی کو بیچ سے کاٹ دی جاوے تو کس طریقے سے تیزی کے ساتھ موتی نیچے گریں گی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب یہ گناہ عام ہو جاوے گا، جب یہ سارے لوگ کھلم کھلا اس طریقے کے گناہوں کو کریں گے تو اللہ اسی طریقے سے عذاب بھیجے گا جس طریقے سے موتیوں کے ہار کو کاٹنے سے موتی کتنی تیزی کے ساتھ یکے بعد دیگرے نیچے گرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا عذاب مسلمانوں پر، عام لوگوں پر آوے۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ سارے گناہ شمار کرایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو اللہ اس طریقے کا عذاب بھیجے گا، لیکن صرف اتنا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ گناہ کو کرنے کی وجہ سے جو عذاب مسلمانوں پر آ رہے ہیں، سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں یا پتھروں کی بارش کی شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکنے کا بھی طریقہ ہے، وہ روکنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس طریقے کو آپ سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچاویں تاکہ وہ بھی
اس طریقے کو کر کر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو دونوں کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں. آئیے جانتے ہیں کہ کیا کیا طریقہ ہے کہ اس طریقے کو کرنے سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے کے عذاب اور سیلاب کو اللہ کے ذریعے رکایا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت توبہ کی خوب کثرت کرو، یعنی جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھ سے فلاں دن فلاں گناہ ہو چکا تھا، اللہ تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، اللہ اس گناہ کو تو معاف اور آئندہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت سے اللہ خوش ہوتا ہے اور بندوں کو گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے کہ درخت سے سوکھے ہوئے پتے کتنی تیزی کے ساتھ ہلانے سے گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے بندوں کے گناہوں کو بھی استغفار جھاڑ دیتا ہے. یہ چیز تقوی اختیار کرنا کہ جتنا ہو سکے جس چیز میں بھی، اگر کوئی تاجر تجارت کر رہا ہے تو اس چیز میں تقوی اختیار کرے، کوئی عالم درس دے رہا ہے اس چیز میں تقوی اختیار کرے، ہر چیز میں تقوی اختیار کرنا، ہر چیز میں اللہ کا ڈر شامل حال کرنا. تیسری چیز صدقہ کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بلاؤں کو صدقہ دور کرتا ہے. انہی بلاؤں میں سے سیلاب کا آنا، زلزلوں کا آنا، پتھروں کی بارش ہونا، صورتوں کا مسخ ہو جانا، سرخ آندھیوں کا چلنا، وہ انہی بلاؤں کا ایک حصہ ہے. تو کثرت سے صدقہ ادا کریں. چوتھی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھنا. اور پانچویں چیز کثرت قرآن کی آیت کو کثرت سے تلاوت کرنا. قرآن خوشی کے موقع پر پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف غمی پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن صرف مرنے کے لیے نہیں، شادیوں میں جہیز کے طور پر دینے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کثرت سے تلاوت کرنے والی کتاب ہے. تو اس قرآن کو خوب کثرت سے تلاوت کیا کریں، اللہ خوش ہوتا ہے. ساتویں چیز درود شریف کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس مہینے سے بہتر اور کیا مہینہ ہو سکتا ہے درود شریف کی کثرت کرنے کا. تو اس مہینے میں خوب درود شریف کی کثرت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجیں. بہت ساری بے شمار درود ہے. آپ جس درود کو پڑھنا چاہیں اس درود کو پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھنا چاہیں تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی مبارک وسلم پڑھنا چاہیں اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی جو سارے درودوں کا سردار ہے اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے آخر چیز اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ کی نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے نا اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. تو اللہ تو صاف طور پر کر رہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. تو جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے عذاب بھیجنا شروع کر دیا. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے نا تو ان عذابی لشدید، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑا، اللہ نے اس طریقے کے بے شمار عذاب ہم پر بھیجے. تو یہ چند چیزیں تھیں، یہ چند گناہ تھے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علماء نے حدیث کی کتابوں میں اس کو لکھا اور یہ چیز میں نے آپ تک پہنچائی. اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کے اوپر لازم ہے یہ چیز دوسروں کو پہنچائیں، کیونکہ وہ بھی اگر اس گناہوں سے بچ جائیں گے بخدا اس کا ثواب آپ کو تو ملے گا، اللہ ضرور اس کا ثواب آپ کو دے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچیں، اور جو گناہ بتایا گیا، جو گناہ سے بچنے کے لیے کہا گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام دنیا کے لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے والا بنائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ.